بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید محمد زاہد حسین اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سید محمد زاہد حسین میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، آخری زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے۔ درمیانہ طبقہ کھا پی کے مست رہنے والا ہوگا، سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، فقیر اور نادر بالکل مردہ پائے جائیں گے، محبت صرف لفظوں اور زبان تک محدود رہے گی اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہوں گی۔ وہ منہ پہ تعریف کریں گے اور دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھیں گے۔ پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی، شریف لوگوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا، کم ظرف اور دھوکے باز کو عقل مند اور دوست رکھا جائے گا۔ یاد رکھنا، وہ زمانہ ایسا ہوگا جہاں اللہ کے رسول کے منبر پہ لوگ کرتب دکھائیں گے اور درس سننے والے اس درس میں زور زور سے ہنسیں گے۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا جب انسانوں کے ضمیر مردہ ہونے لگیں گے، انسانوں کے نزدیک سوائے دولت اور خواہشات کے اور کچھ واضح نہ ہوگا۔ وہ ہر انسان کی شخصیت کو دولت کے ترازو میں تولیں گے۔ اس دور کے انسانوں کے نزدیک کردار کی خوبصورتی سوائے ایک مذاق کے کچھ نہیں ہوگا۔ یوں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو کمزور کرنے لگیں گے۔ ان کی غذا سے لے کر آب و ہوا تک ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، جب وہ زمانہ آ جائے تو مومن کیا کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے حساب و کتاب کرے کہ پورے دن میں کتنی نیکیاں کیں اور کتنے گناہ کیے۔ اس وقت مومن کی علامت صرف یہی ٹھہرے گی کہ اس کی تنہائی پاک ہو۔ اس وقت جنت میں جانے والا انسان وہی ہوگا جو خواہشات سے نکل کے اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جائے، غیر پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے وجود سے سوال کرے کہ کیا وہ عیب جو وہ دوسروں میں تلاش کر رہا ہے اس کے اپنے وجود میں تو نہیں۔ جو انسان اس سوچ کو قائم کرے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے اس انسان کے لیے کھول دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔